رش سے دور ہیں سیدہ، رش ہے عائشہ کے لیے، کیوں تورے سے غافل ہو تم، کلمہ پڑھ لو خدا کے لیے، دشمنوں پر تبرہ کرو سیدہ کی رضا کے لیے۔ بہت ہی اچھے اشعار سے نوازے جاوید فلمی نقوی صاحب۔ حضرات 5 مارچ کو یعنی اتوار کو ٹھیک 8 بجے شب میں رضی منزل بازار خالہ میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے کی ایک مجلس منعقد ہوگی، جس میں عالی جناب سید حیدر نواب صاحب جعفری قبلہ مرثیہ خوانی کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم ریلی صاحب قبلہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسن صاحب طاہر جرولی، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، سید جمال عباس مہدی حسن صاحب، حسین مہدی صاحب، جناب نقی ظفوری صاحب، شاہد صاحب اور ڈاکٹر سید مجید الحسن صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب الرحمن الرحيم كله وانا عضنا جولد كله اللهم صل فاتحة مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد
وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات حضرات، قرآن مجید کا دوسرا اور سب سے بڑا سورہ بقرہ، اور یہ سورہ بقرہ کی 42ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَاتَّقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ عزیزوں، ہم نے اس سال ان مجالس میں یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو مجالس منعقد ہوں ان میں جو حق ہے وہ کھل کے بیان ہو۔ عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ منافقین کا شیوا ہی یہ رہا کہ جانتے بوجھتے حق کو پوشیدہ رکھا۔ بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، اس کا باپ یعنی عبدالعزیز بڑا چرب زبان تھا، اور لوگ اس کی چرب زبانی کو فصاحت و بلاغت تصور کرتے تھے۔ لیکن میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا، اس لیے کہ اس منبر کا حق ہے کہ اس منبر سے فضائل آل محمد بیان کیے جائیں، اور احتیاط یہ رکھی جائے کہ کسی بھی رخ سے اہل بیت کا حق غصب کرنے والوں کے لیے کوئی توصیفی کلمہ ادا نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ عبدالعزیز بڑا چرب زبان تھا، اور اس کی چرب زبانی کو لوگ فصاحت و بلاغت تصور کرتے تھے۔ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے یہ سوال کیا کہ جب آپ روز جمعہ خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے ہر جملے سے، ہر لفظ سے آپ کی فصاحت و بلاغت آشکار ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس منزل پہ آتے ہیں کہ دستور کے مطابق مولا علی پر سب و شتم کریں تو آپ کی زبان لڑکھڑانے لگتی۔ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اگر ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا کہ معاویہ علیہ الحاویہ کے دور سے یہ دستور قائم ہوا تھا کہ ہر جمعے میں جو خطبہ منبر پہ جاتے تھے وہ مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ اور عزیزوں، اس مجلس میں یہ بات آپ کو بتانا نہایت اہم ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کہ جس سال اس حاکم شام نے مولا علی پر منبر سے، آپ غور فرما رہے ہیں، لان تان کرنے کی بنیاد ڈالی اور حکم جاری کیا، اس سال کا نام اس ملعون نے عام
السنت رکھا، یعنی سنت کا سال۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ لیکن سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، میں کوئی بات ہوا میں نہیں پڑھتا، اس نے اس سال کا نام رکھا عام السنت، یعنی سنت والا سال۔ یہ سنت اس نے قائم کی کہ مولا علی کی شان میں گستاخی کی جائے، اور جس سال امام حسن علیہ السلام سے اس نے دنیاوی خلافت کو حاصل کیا اور یہ فل فلیش حاکم ہو گیا، تو اس سال کا نام اس نے رکھا عام الجماعت۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، عام الجماعت یعنی جماعت کا سال۔ اب سمجھ میں آپ کی آ جائے کہ لوگوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت کیوں رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ آپ جب مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان لڑکھڑانے کیوں لگتی ہے، یہ لکنت کیوں پیدا ہونے لگتی ہے آپ کی زبان میں؟ تو عمر ابن عبدالعزیز سے اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں اس منزل پر آتا ہوں کہ علی کی شان میں گستاخی کروں تو بہرحال کیونکہ رسم ہے لہذا اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، مگر میں اس وقت یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر اس مجمع کو علی کے وہ فضائل و کمالات معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہے تو نہ میرے سر پر یہ تاج باقی رہے نہ میرے پیروں کے نیچے یہ تخت باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ فرمایا آپ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد، کہ نہ میرے سر پر تاج باقی رہے نہ میرے پیروں کے نیچے تخت باقی رہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز کا باپ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مولا علی کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتا ہے مگر چھپاتا ہے، تو جو لوگ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھتے تھے، کیا سن رہے ہیں خدا کے لیے بیدار ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ کو تمام حدیثیں مولا علی کی شان میں پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مولا علی کو بدر کے میدان میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مولا علی کو احد کے میدان میں دور پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول کی نصرت کرتے ہوئے دیکھا، کیا سن رہے ہیں آپ، جنہوں نے خاموش رہ کر مولا علی کو بار بار امر کے مقابلے میں جانے کے لیے اصرار کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے علی کو امر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے علی کے ہاتھ میں مرہب کا سر دیکھا، جنہوں نے علی کے ہاتھ پر باب خیبر دیکھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ علی کی فضیلت کیا ہے؟ کہا جانتے تھے مگر بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے انہی سے کہا کہ حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل جانتے ہو، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بھئی یہ غدیر کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ دو چار لوگوں کے درمیان رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہو، نہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، کجاووں کا منبر تھا، چٹکتی ہوئی دھوپ تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو لوگوں نے دیکھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی، کیا سن رہے ہیں آپ، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پر مولا کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ بیعت کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، مبارکباد تو خود ہی دے رہے تھے، آپ نے مبارکباد تو یہ خود ہی دے رہے تھے، رسول اللہ ان سے کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ اور جا کے علی کی بیعت کرو، تو اب یہ جانتے تھے کہ دوست بنا کے بیعت نہیں لی جاتی، حاکم بنا کے بیعت لی جاتی ہے، یہ بات سمجھتے تھے، اچھی طرح معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود مولا علی سے خلافت کو دور رکھنے کی پوری سازشیں کی گئی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ہاں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ بی بی زہرا کے جو مصائب آپ سنتے ہیں اس پہ یہ سنتے ہیں کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، آپ سنتے ہیں کہ بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، آپ سنتے ہیں کہ بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی، وہ سارے مصائب بالکل حقیقت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں،
کہ بی بی فاطمہ زہرا کائنات کی وہ مظلومہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے زمانے کو اتنے جلدی بدلتے ہوئے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جلدی کسی نے دنیا کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جتنے جلدی بی بی فاطمہ زہرا نے دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا، زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کا مزاج بدلتے ہوئے دیکھا. ہاں عزیزوں، یہ بی بی فاطمہ زہرا جانتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کے ٹکڑوں پر پلے تھے، کیا سن رہے ہیں آپ، جن کو رسول اللہ نے حیوان سے انسان بنایا تھا، جن کو بت پرستی کی لعنت سے محفوظ کیا تھا، جن کو اللہ کو سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا، وہی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بی بی زہرا دیکھ رہی ہیں. عزیزوں، وہ دروازہ گلانا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. آپ مجھے بتائیں عزیزوں کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، دیکھیں سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اس دنیا سے گزر جائے، تو اگر لوگ تعزیت دینے کے لیے آئیں، لوگ دلاسا دینے کے لیے آئیں، لوگ آنسو پوچھنے کے لیے آئیں، تو انسان کے دل کو تسکین ہوتی ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر کوئی شخص ہلڑ ہنگامہ مچانا شروع کر دے، آپ مجھے بتائیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو ورثہ کے دل کے اوپر کیا گزر جائے گی. ادھر پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی، ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ایک شخص نے آنے کے بعد لوگوں کے درمیان گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانا شروع کیا اور سارے ماحول کو مقدر کرنا شروع کیا یہ کہہ کر کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ رسول کو تو جناب عیسیٰ کی طرح سے چوتھے آسمان پر بلا لیا گیا ہے. یا یہ کہا، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو معراج پر بلا لیا گیا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ رسول بے ہوش ہو گئے ہیں، کبھی کہہ رہا ہے کہ رسول کے اوپر سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہے. یہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ بار بار بدل بدل کے گفتگو کر رہا ہے، چیخ پکار مچائے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ مرے نہیں ہیں، رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، رسول اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، بلکہ رسول کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، یا معراج عطا کر دی گئی ہے، یا سکتہ طاری ہو گیا ہے، یا بے ہوش ہو گئے ہیں. ایک ہنگامہ مچا دیا. لوگ اس واقعے کو یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر سے اتنی محبت تھی کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محمد اس دنیا سے گزر گئے. خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علیہ اللہ مقامہ کو میں نے ان سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ بھئی جب رسول کی واقعی وفات ہو گئی تب تو عالم یہ تھا کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول کی وفات ہو گئی، لہذا ہلڑ ہنگامہ کر رہے تھے. لیکن جب جنگ احد میں ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، ارے بھائی صلوات پڑھے بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد والے محمد. جنگ احد میں ایک بار آواز بلند ہوئی کہ ماتا محمد، تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ محمد قتل ہو گئے، محمد مار ڈالے گئے، اور احد کی پہاڑی کے اوپر جا کے پناہ لی. تو اس وقت یقین آ گیا، اس وقت یقین نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یقین آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اور اس وقت یقین نہیں آیا اپنے منصوبے کو بچانے کے لیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. دو توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. دیکھیں عزیزوں، اتنے دن سے مجالس ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ روز چھوٹا جا رہا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ شاید یہ میرا ہی حصہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو بھئی وہاں یقین آ گیا، یہاں یقین نہیں آیا، یہاں یقین نہیں آیا. اور سب سے کہنے کہ محمد مرے نہیں ہیں، محمد زندہ ہیں، جو ہلڑ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھیں بعض جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کی ماں مر گئی اور وہ خبط الحواس ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں نے کہا صاحب ان کے ذہن کے اوپر اثر ہو گیا ہے، اول فول بکنے لگے. لیکن ایسا آدمی ایک جھٹکے میں ہوش میں نہیں آ جاتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایسا آدمی ایک جھٹکے میں، سمجھ رہا، لوگ ان کو قرآن سنا رہے ہیں، لوگ ان کو آیتیں سنا رہے ہیں، وما محمد الا رسول کی آیت سنائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنے میں ان کے بڑے بھیا آئے. کیا سن رہا ہے؟
سنیے عزیزوں، یہ حقائق ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اتنے میں ان کے بڑے بھائی آئے اور وہ ان کو لے کے اندر گئے اور پیغمبر اسلام کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اس کے بعد انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بے شک محمد اس دنیا سے گزر گئے۔ بس جیسے ہی انہوں نے کہا ان کی سمجھ میں آ گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا ویسے ہی ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اب نہ آنکھ میں ایک آنسو ہے، نہ کوئی آہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہ کوئی آہ ہے، نہ سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں، نہ کوئی غم کا تصور ہے۔ فوراً بات سمجھ میں آ گئی اور مسجد میں پہنچ گئے، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد ان کے بڑے بھائی ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا۔ سنیں عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ممبر پر چڑھنے کے بعد کیا کہا کہ بھائیوں سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ محمد مر گئے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ ایسے موقع پر پیغمبر کا تذکرہ اس بدتمیزی کے ساتھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس طرح کی گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں ہماری بات؟ اس طرح کی گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ اور عزیزوں دوسری بات کیا ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک خاموش تھا شاید وہ بھی خاموش نہ رہے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ رسول کے اصحاب میں کون ایسا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہو؟ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ کون ایسا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہو؟ کیا ان میں کوئی ایسا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرے، جو محمد کو سجدہ کرے، جو محمد کے لیے رکوع کرے، جو محمد کے لیے قیام کرے، جو محمد کے لیے نماز پڑھے؟ اما پیغمبر تو خود ہی لوگوں کی تبلیغ کے لیے آئے تھے کہ تم اللہ کے لیے سجدے کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے قیام کرو۔ تو کیا کوئی ایسا تھا اس مجمع میں کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہو؟ کہ کوئی محمد کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ تو جب کوئی محمد کی عبادت نہیں کرتا تھا تو یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ میری طرف متوجہ رہیں، اور بہرحال یہ آداب مجلس ہے، اگر ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا کہ جو لوگ ابھی بھی اپنے موبائل میں مصروف ہیں ان کے آس پاس اگر کوئی بیٹھا ہو تو وہ ان کو ٹوک دے کہ وہ اپنے موبائل کو آف کر لیں اور یہ حرکتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آداب مجلس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ غور فرمائیں عزیزوں کہ یہاں عالم کیا ہے؟ وہ کہنا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ رو رہے ہیں، جو لوگ کریا کر رہے ہیں، جو لوگ سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں، جو محمد کا غم منا رہے ہیں، جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عزیزوں آج لوگ مدینے جاتے ہیں اور جب مدینے جاتے ہیں تو قبر رسول کو چومنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی ڈنڈا لیے کھڑا ہوا ہے کہ ہم تمہیں قبر رسول چومنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ جو مر گیا اس کا کوئی احترام نہیں ہے، جو مر گیا اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، جو مر گیا اس کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، وہاں سے آنے والے کہتے ہیں صاحب ان پر وہابیت غالب ہے۔ اما یہ وہابیت نہیں ہے، یہ بکریت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ وہابیت نہیں ہے، یہ ابتدا وہیں سے ہوئی۔ یہ ابتدا جو ہے یہ وہیں سے کہ پیغمبر اسلام کا کوئی احترام نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی تعظیم نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہیں سے شروع ہوئی جو آج لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں یہاں تو لوگ گاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدینے جانا نصیب ہو اور جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو اور وہاں کی گلیوں میں گھومنا ہمیں نصیب ہو، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا صاحب بوسہ نہ دیجیے گا،
چومیے گا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. خدا بند عالم جزائے خیر عطا کرے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ حج کرنے کے لیے گئے. آپ میری طرف متوجہ رہیں، حج کرنے کے لیے گئے. اور جب حج کرنے کے لیے گئے تو مدینے بھی گئے، اور جب مدینے گئے تو ان کو بوسہ نہیں دینے دیا گیا. جب واپس آئے تو بڑے برہم تھے. لوگوں سے کہا کہ بھائی مدینے گئے ہم تو یہ سوچ کے گئے کہ رسول اللہ کی زیارت پڑھیں گے، رسول اللہ کی قبر پر جا کے دعا کریں گے، جعلی کو پکڑ کے زیارت پڑھیں گے، لیکن ہم کو تو بوسہ ہی نہیں دینا دیا گیا. تو وہ شکایت کر رہے تھے. ایک ان کے پرانے دوست مل گئے اس زمانے کے کہ جب وہ شیعہ نہیں تھے. بہت توجہ آپ حضرات، اس زمانے کے کہ جب وہ شیعہ نہیں تھے. ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مولوی اسماعیل دیوبندی سنا ہے کہ تم حج کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا ہاں ہم حج کے لیے گئے تھے. میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ حج کرنے جاتے ہی نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ شیعہ حج کرنے جاتے ہی نہیں. تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ ارے کعبے میں ہمارا مولا پیدا ہوا تھا یا تمہارا مولا پیدا ہوا؟ ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا کعبے میں نماز کرنے کے لیے؟ ہے تو ہمارے کعبے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اور جب پوچھا اور کیا ہوا، انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. یہ تو تاج پہ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم وہاں گئے اور مدینے میں ہم نے چاہا کہ رسول اللہ کے روضے کو بوسہ دیں تو متوے سامنے آ گئے اور انہوں نے ہم کو بوسہ نہیں دینے دیا. تو ان کا جو پرانا دوست تھا اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے ان کے اوپر چوٹ کی جائے. اس نے کہا بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو خیر واقعی پریشانی کا سبب ہے کہ ہم وہاں بوسہ نہیں دے پاتے، لیکن تمہارے لیے تو بہتر ہی ہوا. کہ کیا بہتر ہوا؟ کہ خالی تمہارے لیے نہیں تمام شیعوں کے لیے بہتر ہے کہ وہاں وہ بوسہ نہیں دے پاتے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول کے اہلو پہلو میں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں. اگر آزادی ہو جائے تو شیعہ بوسہ کیسے دیں گے؟ ہائے ہائے ہائے. دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. کہ اگر آزادی ہو جائے بوسہ دینے دیا جائے تو شیعہ بوسہ کیسے دیں گے؟ مولوی اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ بوسہ کیسے دیں گے؟ ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں بوسہ کیسے دیں گے. یہ کہہ کے انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن نکالا. نہیں ابھی آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا آج کروں. خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. قسم خدا کی عزیزوں، اللہ جسے ایمان عطا کرتا ہے اسے عقل بھی عطا کرتا ہے. مجھے عقل بھی عطا کرتا ہے. انہوں نے قرآن نکالا اور اس مولوی کے سامنے رکھا کہ یہ لو قرآن. اس نے ہاتھ میں لیا، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں قرآن آیا اس نے بوسہ دیا. کہا تم نے اس قرآن کو بوسہ دیا؟ کہا ہاں ہم نے اس قرآن کو بوسہ دیا. اب اسماعیل دیوبندی حافظ بھی تھے، قرآن کا علم بھی رکھتے تھے. اس نے کہا کھولو فلاں صفحہ کھولو. اس نے کھولا. کہا فلاں سطر دیکھو. اس نے دیکھی. کہا دیکھو کیا لکھا ہے؟ کہا اس پہ تو خنزیر لکھا ہوا ہے. ایک دوسرا حوالہ دیا کہ وہاں دیکھو کیا لکھا ہے. اس نے کہا قلب لکھا ہے. کہ یہ بتاؤ کہ اس قرآن میں قلب ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا خنزیر ہے؟ کہا ہے. کہا پھر بھی تم نے چوما؟ کہا پھر بھی تم نے چوما؟ اس نے کہا لاکھ ان کے نام لکھے ہوں لیکن ہے تو اللہ کا کلام. کہا بس جیسے تم قرآن کو بوسہ دے رہے ہو ایسے ہی ہم روضہ رسول کو بوسہ دے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد. جیسے تم قرآن کو بوسہ دے رہے ہو اس پہ یہ نام ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ نام ہے مگر تم چوم رہے ہو. کہ ایسے ہی ہم اگر روضہ رسول تک جاتے اور ہم کو آزادی ہوتی تو ہم ایسے ہی روضہ رسول کو چومتے. آپ سمجھے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. دیکھیں عزیزوں ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ. کہیں لاجواب ہو کے واپس نہیں آتے، جواب دے کے آتے ہیں. تو بہرحال عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا نے یہ مناظر دیکھے اور اس کے بعد دیکھا کہ غدیر کے حکم کے باوجود لوگ رسول کے لاشے کو چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے. کہاں جمع ہو گئے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے. دیکھیں عزیزوں خلافت کے سلسلے میں اکثر ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے. میں بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم میں اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق ہے. علامہ امداد امام صاحب نے اپنی کتاب مصباح الظلم میں بڑی خوبصورت سی بات لکھی. گیا کے رہنے والے تھے، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے انہوں نے مصباح الظلم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں
شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق یہ ہے کہ شیعوں میں امامت کا مسئلہ اصول سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے یہاں یہ مسئلہ فروع سے تعلق رکھتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. شاید سارے حضرات نے محسوس نہیں کیا. بس یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں امامت و خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ اصول سے تعلق رکھتا ہے. کسی بچے سے پوچھے کہ اصول دین کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. تعلق جو ہے وہ اصول سے ہے. ان کے یہاں تعلق جو اس کا ہے وہ فروع سے ہے. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے کہ فروع سے ہے؟ نہیں، اس کا تعلق ہے، فروع سے تعلق ہے. ان کی خلافت کا تعلق، امامت کا تعلق فروع سے. صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ پر یہ واجب تھا کہ وہ رسول کے بعد کسی کو امام بنائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دیکھیں میں نے ثابت کر دیا آپ کے سامنے، امداد امام صاحب نے یہ دلیل نہیں دی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے یہاں صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ رسول کے بعد کسی کو امام بنائیں. حالانکہ یہ تو لکھا کہ صحابہ پہ واجب تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسا واجب تھا. واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا؟ دو طرح کے واجب ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے واجب عینی، نماز واجب عینی ہے، ہم پر بھی واجب، ہمارے بھائی پر بھی واجب، ہماری زوجہ پہ بھی واجب، ہمارے گھر والوں میں بھی سب کے اوپر واجب. کسی ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی. روزہ واجب عینی ہے، لیکن کسی کو غسل دینا یہ واجب کفائی ہے، کسی کو کفن دینا یہ واجب کفائی ہے، نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا مطلب جواب سلام واجب کفائی ہے. اگر ایک نے ادا کر دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی ادا نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوا. اسی کو تو کہتے ہیں نا واجب کفائی. کہاں اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. تو اگر صحابہ پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائے تو امام مسلم کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا. کیا سنا آپ نے بھائی؟ اگر یہ واجب کفائی تھا کہ کسی ایک نے بنا دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا. اب یہ جملہ سمجھداروں کے لیے ہے کہ اگر یہ واجب کفائی تھا تو پھر اجماع کا ڈھنڈورا پیٹنے سے فائدہ کیا ہے؟ پھر کیسا اجماع؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک نے ادا کر دیا سب کا واجب ادا ہو گیا. اور اگر یہ واجب عینی تھا تو پھر سب پر واجب تھا. جب سب پر واجب تھا تو سلمان پر بھی واجب تھا، جب سب پر واجب تھا تو ابو ذر پر بھی واجب تھا، جب سب پر واجب تھا تو مقداد پر بھی واجب تھا، اور جب سب پر واجب تھا تو پیغمبر پر بھی واجب تھا. اور پھر ہم ایک سوال ضرور کریں گے کہ جب امام بنانا امت پر واجب تھا تو رسول پر واجب کیوں نہیں تھا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. کون ہے؟ ایک باواجہ بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. صحابہ پر واجب تھا لیکن پیغمبر پر واجب نہیں تھا. پیغمبر پر واجب نہیں تھا. یہ سب کے سب سقیفہ میں جمع ہو گئے. انہوں نے خلیفہ بنایا. تو کیوں بنایا؟ کہ اس لیے کہ ان کے یہاں خلافت جو ہے وہ فروع سے تعلق رکھتی ہے. فروع سے تعلق رکھتی ہے. دیکھیے اگر ادب باتیں بیان کی جائیں تو اس کے بیچ بیچ میں ایک آدھ نقطہ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی بھی بات سمجھ میں آ جائے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے اصول میں اور فروع میں فرق کیا ہے؟ کہ اصول وہ ہوتے ہیں جو ادھر سے آتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں. توحید کا حکم ادھر سے آیا ہم نے قبول کیا. عدالت کا عقیدہ ادھر سے آیا ہم نے قبول کیا تو ہم مومن کہلائے. نبوت کا عقیدہ ادھر سے آیا ہم نے مانا تو ہم مسلمان کہلائے. امامت کا عقیدہ ادھر سے آیا ہم نے مانا تو حلالی کہلائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. خلافت کا عقیدہ ادھر سے آیا، امامت کا عقیدہ ادھر سے آیا، قیامت کا عقیدہ ادھر سے آیا، ہم نے مانا تو ہم مسلمان کہلائے. فروع کیا ہوتے ہیں؟ کہ نماز ہم نے پڑھی، اب اللہ کو اختیار ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. روزہ ہم نے رکھا، اب اللہ کو اختیار ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اللہ اس نماز سے راضی ہو جائے، اللہ اس سجدے سے راضی ہو جائے، اللہ اس قیام سے راضی ہو جائے،
اللہ اس روزے سے راضی ہو جائے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس طواف سے راضی ہو جائے، اللہ حجر اسود کے اس بوسے سے راضی ہو جائے، اللہ اس زکوٰۃ سے راضی ہو جائے، اللہ اس جہاد سے راضی ہو جائے، تو فروع میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ عمل کرنے کے بعد زندگی بھر فکر رہتی ہے کہ اللہ اس عمل سے راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا۔ بس عزیزو یہی فرق ہے، جن کے یہاں امامت اصول دین میں ہے ان کے امام ادھر سے آتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، کیا سن رہے ہیں، قبول کرتے ہیں، لہذا وہ اپنے ہر امام کے لیے کہتے ہیں علیہ السلام، لیکن جنہوں نے خود بنا کے بھیجا ہے ان کو آج تک کہنا پڑتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں قبلہ ہم یوں ہی کسی کو برا نہیں کہتے، ساری برائیوں کی جڑ یہی لوگ، ساری برائیوں کی جڑ یہی افراد، ساری برائیوں کی جڑ یہی افراد۔ انشاءاللہ کل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس وقت فقط میں اتنا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا جو دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی تھی، یہاں بھی پس پردہ ولایت امیر المومنین کی وکالت مقصود تھی، فقط ایک خطہ زمین کے لیے تھوڑی آئی تھی، ایک خطہ زمین کے لیے نہیں آئی تھی، یہاں بھی ولایت امیر المومنین مقصود تھی۔ اور بی بی نے اکثر مقامات پر مولا علی کی ولایت کا تذکرہ کیا، اور لوگوں کے سامنے بار بار یہ بیان کیا کہ غدیر کے میدان میں میرے بابا نے میرے شوہر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور بی بی کی روایت برابر آئی ہے، بہت توجہ آپ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، وہ بی بی بیان کرتی ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت جعفر صادق سے سنا، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے فاطمہ بنت محمد باقر سے سنا، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے فاطمہ بنت زین العابدین سے سنا، اور وہ کہتی ہے میں نے فاطمہ بنت الحسین سے سنا، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بی بی ام کلثوم سے سنا، اور بی بی ام کلثوم کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے سنا کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ غدیر کی روایت ہے جس میں جتنی راویہ بیبیاں ہیں ان میں اکثر جو ہیں ان کے نام فاطمہ ہیں، اور آپ نے سلسلے کو بغور کیا کہ یہاں ہر بیوی اپنی پھوپھی سے روایت کر رہی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، ہر بیوی ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جب بیوی نے بھرے ہوئے مجمع میں غدیر کی روایت بیان کی تو کسی عورت نے کھڑے ہو کے کہا کہ بیوی جب آپ کے شوہر کو اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں مولا کہہ کر ان کی امامت اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کے شوہر نے لوگوں کو بیعت کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ لوگوں کو بیعت کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ تو ہماری شہزادی نے جواب دیا کہ تم کو ایک حدیث یاد ہے، دوسری حدیث یاد نہیں۔ رسول اللہ نے میرے بابا کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اب اگر کسی کو حج کرنا ہو تو اسے کعبے تک آنا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ اور عزیزوں بیوی جو دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے بھی، کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا عزیزوں اتنے واقعات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمع کیے جائیں تو شاید کتاب نہیں تو ایک چھوٹا سا کتابچہ تو ضرور تیار ہو جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اور نقیب ابن ابی جعفر کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ اکثر کتابوں میں ملتی ہے، اگر وہ سارے واقعات جمع ہو جائیں تو شاید ایک کتابچہ تو ضرور تیار ہو جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے نقیب ابن ابی جعفر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ فدق سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا؟ سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ تھا تو انہی کا حق، تھا تو انہی کا حق،
اور اگر نہیں بھی تھا تو جو دلیل پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، بلکہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جو حاکم وقت ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ اس کو کس انداز سے تصرف میں لائے۔ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ اگر یہ بات بھی تھی تو خلیفہ کو اختیار تھا کہ جس کو چاہے اس کو فدق دے دے، تو رسول کی بیٹی سے بڑا کون تھا کہ اس کو فدق دے دیا جائے؟ کیا سن رہا ہے؟ کہ دے دینا چاہیے تھا فدق، یہ ان کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، فدق دے دینا چاہیے تھا۔ تو ابی الحدید معتزلی نے پوچھا کہ پھر دیا کیوں نہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ کہ جب جانتے تھے، دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں موضوع سے الگ بالکل نہیں ہوں، بات وہیں پہ آ رہی ہے، کہ جب جانتے تھے تو پھر دیا کیوں نہیں؟ جب جانتے تھے کہ حق ان کا ہے، اگر ان کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر دیا کیوں نہیں؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ بے وقوف تھے جو دے دیتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہ بے وقوف تھے جو دے دیتے۔ کہ اس میں بے وقوفی کی کون سی بات ہے؟ کہ اس لیے کہ سیدہ فدق مانگنے کے لیے آئی تھی کہ یہ میرا حق ہے، اگر دے دیتے تو کل سیدہ علی کے لیے خلافت مانگنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد والے، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں ہمارے محمد والے۔ لیکن عزیزوں آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، دیکھیں عزیزوں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اس سے آپ کو بے شک بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سب واجبات ہیں، ان کی ادائیگی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو دوسرے فرقوں کے لوگ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے، اپنا مسلک چھوڑ کے آپ میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں اور ایسے تمام لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی تم شیعہ کیوں ہو، تو ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ سے یہ کہے گی کہ ہم اس وقت شیعہ ہوئے جب ہم نے یہ سنا کہ رسول کی بیٹی اپنا حق مانگ رہی تھی اور اس کو حق نہیں دیا گیا، تو ہم سوچنے میں مجبور ہوئے۔ پھر ہم نے اپنے علماء سے پوچھا، جب ان سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو پھر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، اور جب ہم نے تحقیق کی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی تشیع جو ہے یہی مذہب حق ہے، اور پھر ہم نے راہ مستقیم اختیار کر لی اور ہم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا اور ہم شیعہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بی بی کا ایک چھوٹا سا عمل جو تھا دربار میں جا کر فدق کا دعویٰ کرنا، یہ قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا انتظام ہوگا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ رسول کی بیٹی دربار سے روتی ہوئی گھر واپس آئے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ خدا بند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ امین روح انقلاب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ مصائب میں بڑا زبردست گوشہ بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 3 بیٹیاں کائنات میں ایسی ہیں جن پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ ان بیٹیوں کی خطا کیا تھی۔ ایک رسول کی بیٹی زہرا، دوسرے علی کی بیٹی زینب، اور تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ۔ عزیزوں، بعد قتل حسین جب 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تو پورے سفر میں سب سے زیادہ جو مظالم ڈھائے گئے وہ حسین کی یتیم بیٹی سکینہ۔ عزیزوں، ہماری 1400 سال کی تاریخ مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ ہم پر اہل بیت کے شیعہ ہونے کی وجہ سے نہ معلوم کتنے مظالم ڈھائے گئے، کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا گیا، کتنے کتب خانوں کو جلایا گیا،
کتنی کتابوں کو ختم کر دیا گیا. لہذا مصائب کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہم تک آیا، وہ بیان ہوتا ہے تو لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مصائب پڑھا کرے تو پریشان نہ ہوا کیجئے، گھبرایا نہ کیجئے، یہ نہ سوچا کیجئے کہ صاحب اس نے کہاں سے پڑھ دیا، ہم نے تو فلاں ذاکر سے ایسے سنا تھا اور ان سے ایسے سنا تھا اور ان سے ایسے سنا تھا. عزیزوں، کربلا سے شام تک کبھی کوئی ذاکر پڑھتا ہے بی بی سکینہ امام زین العابدین کے ساتھ خاردار راہوں پر چل رہی. کبھی آپ نے سنا کہ بی بی سکینہ کو ناقے کی پیٹھ پر سینے کے بل لٹا کر رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا؟ چند قدم ناقہ چلا تھا کہ اس کی پشت خون سے لال ہو گئی. کبھی ہمارا کوئی بھائی بیان کرتا ہے ام حبیبہ کا واقعہ کہ بی بی سکینہ جناب زینب کے ناقے پر بیٹھی ہوئی تھی. عزیزوں، گھبرائیے گا نہیں کہ یہ الگ الگ روایتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں. یہ چند گھنٹوں کا سفر نہیں تھا، یہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، بڑا طویل سفر تھا. راستے میں یہ لوگ بدل بدل کے ظلم ڈھاتے رہے. کبھی بی بی کو پیدل چلایا گیا امام زین العابدین کے، کبھی بی بی کو ناقے کی پیٹھ پر لٹا کر رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا. کبھی بی بی نے زیادہ گریہ کیا تو شہزادی کو جناب زینب کے ناقے پر بٹھا دیا گیا. لیکن ایسے مواقع بہت کم آئے. ہاں عزیزوں، ایک اندھیری رات تھی. صاحب مالی سبتائن نے لکھا ہے کہ اندھیری رات تھی، تاریک رات، اندھیرا. اور ایسی تاریک رات میں ان لوگوں نے بی بی سکینہ کو ایک ناقے پر تنہا بٹھایا. عزیزوں، ایک ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے. اور ناقے کو قافلے میں سب سے پیچھے رکھا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ناقے کو سب سے پیچھے رکھا گیا اور ایک نہایت ظالم قسم کا شخص ناقے کی مہار پکڑ کے چلا. ہاں عزیزوں، اگر آپ کی کوئی چھوٹی بچی ہے تو اسے ذہن میں رکھ کے سنیے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے. اللہ جنہیں اولاد عطا کر چکا ہے خداوند عالم ان کی اولادوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر باقی رہے. عزیزو، حسین کی یتیم بیٹی تنہا جا رہی ہے، اندھیرا. ایک مرتبہ بی بی نے بیان کرنا شروع کیا، اے چچا عباس میں تنہا ہوں. کبھی فرمایا، اے بابا حسین میں اکیلی ہوں. یہ شخص کہ جو ناقے کی مہار پکڑ کے چل رہا تھا، اس نے کہا، بچی بآواز بلند بیان کر کے نہ رو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے میرے راستہ چلنے میں خلل پیدا ہوتا ہے. بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ پہلے تو میرے چچا کے بازو قلم کر دیے، پہلے تو میرے بابا کا سر قلم کر دیا، اب رونے بھی نہیں دیتا. بس عزیزوں، بی بی نے اتنا کہا تھا کہ اس ملعون کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے وہ ظلم کیا کہ حسین کی یتیم بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی. دیکھیں عزیزوں، جو ابھی میں نے 3 بیٹیاں بیان کی تھی نا، میں کہتا ہوں ایک ہی واقعے میں تینوں بیٹیوں کا تذکرہ ہو جائے. ہاں عزیزوں، بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی. قافلے کو روکا نہیں گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا. عزیزوں، کچھ دیر کے بعد جب بی بی کو خود ہی ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ نہ قافلہ ہے، نہ وہ ناقہ ہے، نہ اس کی مہار پکڑنے والا ہے، نہ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر ہے، نہ بیویاں ہیں. عزیزوں، اب بی بی سکینہ نے میدان میں دوڑنا شروع کیا. کبھی داہنی طرف جانب دوڑی، اے میرے بابا میں اکیلی ہوں. کبھی بائیں جانب دوڑتی تھی، اے بھوپی اماں میں کیا کروں میں تنہا ہوں. کبھی آواز دیتی تھی، اے بھوپی امّے کلثوم میری خبر لیجئے. کبھی آواز دیتی تھی، اماں رباب. ایک ایک کا نام لے کے پکارتی رہی. بی بی دوڑتے 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 میدان میں جب تھک گئی تو تھک کے فرش خاک پر بیٹھ گئی. اب بی بی فرش خاک پر بیٹھی. ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تجھے میرے بابا کی محبت کا واسطہ میرے بابا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ میں تنہا ہوں. بس عزیزوں، اتنا کہنا تھا
کہ ادھر خولی کے ہاتھ پہ جو نیزہ تھا جس پر حسین کا سر نصب تھا وہ نیزہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ عزیزوں خولی نے لاکھ چاہا کہ نیزے کو نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا۔ کچھ اور لوگوں کو بلایا، لوگوں نے مل کے کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا۔ اب عزیزوں کسی نے مشورہ دیا کہ سر کو دوسرے نیزے پر نصب کر لیا جائے، لیکن وہ لوگ اس ارادے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر میں خولی شمر ملعون کے پاس آیا کہ نہ معلوم کیا بات ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ عزیزوں شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ لہراتا ہوا چلا، امام زین العابدین کے پاس آیا۔ وہ ظلم کیا کہ آپ کے امام تڑپ کے اپنے بابا کے پاس آئے، بابا بابا خدا کے لیے بتائیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حسین کے لبوں میں حرکت ہوئی، آواز آئی، بیٹا سید سجاد، میری بیٹی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آ جائے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ شمر کہتا ہے جاؤ سید سجاد اپنی بہن کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی زینب نے اپنے کو ناقے پر سے گرا دیا۔ سید سجاد تم تنہا نہ جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اب پھوپھی بھتیجے سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے روانہ ہوئے، پس ایک کارواں آئے، کافی دور آنے کے بعد دیکھا ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، سر پہ دست شفقت پھیرتی جاتی ہیں اور رخساروں پر پیار کرتی جاتی ہیں۔ عزیزوں جناب زینب آگے بڑھیں، اے بیٹی سکینہ کیا ہمارے ساتھ نہ چلو گی؟ عزیزوں سکینہ اٹھیں، جناب زینب کی آغوش میں آئیں، بی بی زینب آگے بڑھیں، ان بی بی سے کہتی ہیں اے بی بی آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ وہ بی بی کہتی ہے کون سا احسان کیا؟ کیا کسی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا احسان کہلاتا ہے؟ کہا بی بی آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، اس لیے کہ جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا کسی نے اس بچی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک نہیں کیا۔ پھر بی بی زینب کہتی ہیں بی بی آپ ہم پر ایک احسان اور کر دیجئے۔ کہا کیا احسان؟ کہا خدا کے لیے آپ مجھے اپنا نام بتا دیجئے۔ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ کہا بی بی ہم قید ہو کے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے بی بی ہم آپ کے احسان کے بدلے میں کوئی احسان تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہماری بچی پر رحم کھایا اللہ آپ کے گھر کے اوپر رحمت نازل کرے، آپ کے بچے زندہ سلامت رہیں، آپ کا گھر آباد رہے۔ ان بی بی نے سر اٹھایا، اے بیٹی زینب ارے کسے دعا دیتی ہو؟ اے میری بیٹی زینب میں تمہاری اماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب نے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، اے اماں کربلا میں بھیا حسین قتل ہو گیا، اے اماں بھیا حسین کا پرسا